اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ آل عمران کے تعارف پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے قرآن شریف کی تیسری صورت ہے۔ اس پر علماء تفسیر کا اتفاق ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 20 رکوع اور 200 آیات طیبات ہیں۔ اس میں مضامین کا جو تسلسل ہے وہی ہے جو سورہ بقرہ شریف میں چلتا آ رہا تھا، اور اس میں کچھ اضافے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اس صورت میں ایک بات انتہائی زوردار انداز میں اور دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے جو ضابطہ ہے، جو اصول ہیں، قوانین ہیں، جو دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا دین اسلامی رہا ہے۔ عقائد و نظریات سب کے ایک رہے ہیں، عبادات میں کچھ فرق رہے ہیں، لیکن ضابطہ اصل وہ سب کی ایک ہی ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے دین کو بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع کیا۔ پچھلی صورت میں یہودیوں کے اوپر تفصیلی باتیں تھیں، ان کے برے اعمال، اخلاق، کردار، ان کے غلط عقیدے، انہیں واضح کیا گیا، ان کی تردید کی گئی اور صحیح صورتحال بیان کی گئی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس اعتبار سے عیسائیوں کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور پھر ان کا جو عقیدہ تثلیث تھا، جس کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں کہ حضرت ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، معاذ اللہ، یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں، استغفر اللہ۔ یا ایک معنی اس کا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ مریم کو حضرت اللہ تعالیٰ کی بیوی ظاہر کیا گیا، استغفر اللہ۔ مختلف اس کی تعبیریں ہیں عقیدہ تثلیث کی، اس کا بڑے زوردار انداز میں اس سورہ مبارکہ میں رد کیا گیا اور عیسائیوں کو دعوت اصلاح دی گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بڑے زوردار انداز میں واضح کی گئی ہیں کہ اب پچھلی جنہوں نے اسلام کو بگاڑا تھا، انہیں امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہودی گئے، عیسائی گئے، اب یہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اب تم ہی ہو۔ سورہ بقرہ شریف میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی اور ترغیب دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جہاد کے اور جنگوں کے سلسلے شروع ہو چکے تھے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ان کے شامل حال ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی محنت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شامل تھی، اور مسلمان اس میں سمجھ گئے تھے کہ ہم اب کافروں کے اوپر ہمیشہ غالبی آئیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال ایک پیدا ہو چکا تھا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تو مشرکین کی پلاننگ ذرا سخت تھی، مضبوط تھی۔ تو کیا ہوا کہ جنگ ظاہر ابتدان تو مسلمان غالب رہے، لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کی حکمت عملی سے جب انہوں نے دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا، جہاں سے مسلمانوں کو وام و گمان بھی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی حملہ ہو سکے گا، اس وقت ادھر سے بھی حملہ ہو پائے گا، مسلمان تو سمجھ رہے تھے کہ اب چلے گئے ہیں یہ، تو جنگ کا نقشہ بدل گیا، مسلمانوں کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو غزوہ احد پہ یہاں پہ تفصیلی جو ہے نا تبصرہ موجود ہے، مسلمانوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی اور پھر ان کی اصلاح کی گئی، کیونکہ اب ظاہر ہے مسلمان ابھی ان کی تربیت ہو رہی تھی، انہوں نے آگے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا تھا، تو انہیں آگاہ کیا گیا کہ تم سے یہ ہوا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، آئندہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک دستاویز بن گئی ہے، جو تبصرہ سورہ غزوہ احد پہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں کی ہے۔ بے شمار جنگی اصول و احکام اس میں آ گئے ہیں، مسلمانوں نے اپنے آپ کو اجتماعی نظم و ضبط میں کیسے پابند رکھنا ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں، اپنی امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ ساری غزوہ احد کے تبصرے میں یہ چیزیں آئیں گی۔ امت مسلمہ کو خیر الامم بھی اسی صورت میں کہا گیا، جو پہلے میں نے عرض کیا، ذمہ داریاں جو بتائی گئی۔ اب معاشی حوالے سے بھی سورہ مبارکہ میں تبصرے موجود ہیں، بالخصوص معاشی ناہمواریاں جو ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز
سود ہے، تو سود پر دوبارہ اس سورہ مبارکہ میں تبصرہ کیا گیا ہے اور اس کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے۔ حسب معمول اس کا بھی آغاز جو ہے نا حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ کا حروف مقطعات سے ہوا تھا، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی توحید اور اپنی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں، اللہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، الحی بغیر کسی سہارے کے وہ زندہ ہے، زندہ ہے وہ، القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ پھر آگے قرآن شریف کا ذکر آ گیا، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی ان کتابوں کو جو اس سے پہلے اتری، وانزل التوراۃ والانجیل اسی نے اتاری تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور اسی نے فرقان کو اتارا۔ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اپنی عظمت کا ذکر کر کے پھر قرآن شریف کے نزول کا ذکر کیا، اور پھر تسلسل جو کتابوں کا آ رہا تھا اس کا حوالہ دے کے آگے ذکر کیا کہ جس ہم نے تورات و انجیل کو اتارا تھا اور ہم ہی قرآن کو اتارا تھا۔ تو یہ خلاصہ سا اس کے مضامین کا عرض کر دیا، اسی پہ آگے انشاءاللہ کل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اس کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔